لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير خاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسین ابو القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صل علی اہل بیت مظاہر جلالک و جمالک الذین کلامہم نور فعلہم الخیر وصیتہم التقوی امرہم رشد سجیتہم الکرم لا سیما ابن الزہراء بقیت اللہ و آیتہ الکبریٰ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہم سب لوگ مل جل کر کے یہ گلشن علی ابن عبداللہ کی صحت اور شفا کے لیے اما یجی پڑھ کے دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. الہی بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بحق آدم علیہ السلام. بندہ مومن کو جلد شفاء کامل عاجل عطا فرما. دیگر تمام مومن جو بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. تمام مومنین مومنات جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو جو بھی بیمار ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ مجلسی صلوات نہیں لگ رہی ہے، جیسے لگ رہا کوئی اور فاتحہ ایک بار اور ثبوت پیش کیجیے. میں ایک طالب علم ہوں، قبلہ تشریف فرما ہے، اور آغا ہندی صاحب کا اور مولانا تقی اصغر صاحب کا جو ہے بہت کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے درمیان کچھ کر سکوں. زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے اپنے مختصر سے وقت میں چند باتیں
اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں عرض کر کے اپنی منزل کو میں مکمل کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، ذاکر نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، اور آپ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ، ہمارے دوست مولانا علی رضا صاحب کو بھی سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل مولانا صاحب کو سنیں گے۔ باقی جو ہے قبلہ جو ہے آپ بہرحال آپ مستفید ہوتے رہتے۔ مجھے کل تقی صاحب کا فون آیا اور میں نے ہاں کہہ دیا، جبکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے خود بھی۔ بہرحال آمادگی کا میں ثبوت چاہتا ہوں، لہٰذا میں آپ کے سامنے وہ بات ہے کہ یہ راز جان کر بیٹھے تھے نوح کشتی میں، یہ راز جان کر بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق مگر ڈوبنے نہیں دیتا، علی کا عشق علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ پڑھوائیں گے تو میں پڑھ سکوں گا، اور اگر آپ سلائیں گے تو میں جلدی اتر کے آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے دور جانا ہے، میں سوؤں گا نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر۔ حدیث گرامی قدر بڑی معتبر اور بڑی اہم ہے، جو سرکار امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیمتی اور عظیم مقدس دہن اطہر سے بیان فرمائی ہے کہ الحمدللہ الذی معروف بالدلالہ، حمد ہے اس معبود حقیقی کی جو پہچانا جاتا ہے دلالت کے ذریعے۔ الحمدللہ الذی معروف بالدلالہ، تعریف ہے اس کی جو پہچانا جاتا ہے دلالت کے ذریعے۔ ومنعوت بالعلامہ، جس کی ثنا کی جاتی ہے علامت کے ذریعے سے۔ یہ دو جملے اس زبان اقدس سے نکلے ہیں جو خالق نہج البلاغہ ہے، جس کے کلام کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ علماء عرب نہیں لگا سکے۔ میں نے پچھلے سال جملہ کہا تھا مدرسے کی مجلس میں کہ امیر المومنین نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری زبان اور تمہارے علم کا معیار کیا ہے؟ کہا اس جیسی شیریں زبان نہیں ہے، اس زبان سے جیسی فصاحت و بلاغت والی کوئی اور زبان نہیں ہے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ باتیں کر دی جاتی ہیں۔ علماء عرب، شعراء، فصحاء، بلاغا جو ہے وہ اپنی بڑی سے بڑی بات کو دو لفظوں میں بیان کر دی، ان کا معیار ہے، ان کی زبان کا کمال ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہیں پر ایک نقص ہے ان کے علم کا۔ زبان عرب بہت حسین زبان ہے، بہت خوبصورت زبان ہے، بہت عظیم زبان ہے، قرآنی زبان ہے، لیکن اس کا ایک عیب، اس کی ایک کمی یہ ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف کے لیے جب قربان ہوتا ہے تب جا کے کوئی لفظ بنتا ہے۔ توجہ رہے، ایک حرف دوسرے حرف کے لیے جب قربان ہوتا ہے تب کوئی لفظ بنتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے، میں میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بزرگ بہرحال جانتے ہیں اور آغا کو برابر سنتے رہتے ہیں اچھی اچھی تقریریں، میں میرے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ مثلا بازار لکھنا ہے
تو بے کو قربان ہو کر الف کے ساتھ جڑنا ہوگا. علم لکھنا ہے تو عین کو قربان ہو کر، لام کو قربان ہو کر میم سے جڑ. یہ نقص ہے، یہ عیب ہے. امام نے کہا یقیناً مولا متقیان، میں نے حدیث جو پڑھی ہے میرے مولا کی کلام نورانی ہے. میرے مولا کہتے ہیں کہ تمہاری زبان اس قدر عظیم ہے، تم اس پر اتراتے ہو، اس کی فصاحت و بلاغت پر تمہیں ناز ہے. تم یہ بتاؤ اگر تمہاری لغت عرب سے حرف الف کو ہٹا دیا جائے تو کیا بات ہے؟ کہا اگر ہماری لغت عرب سے، علم عرب سے، ہماری زبان سے اگر حرف الف کو ہٹا دیا جائے تو ہماری زبان گونگی ہو جائے گی. میں مولا کہتے ہیں کہ جہاں سے تمہاری زبان گونگی ہو جایا کرتی ہے وہاں سے لسان اللہ کلام کیا کرتا ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. جہاں سے تمہاری زبان گونگی ہو جایا کرتی ہے وہاں سے صاحب سلونی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، اس کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، ذات امیر المومنین کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے. ذات امیر المومنین ایک علم کا پیکر ہے. صرف پیکر نہیں بلکہ ذات امیر المومنین کمالات و کرامات و علوم کا مجموعہ ہے، معجزات کا مجموعہ ہے. اس کا علم اس قدر عظیم ہے کہ علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے 2 لفظ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے سے زیادہ، علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے 2 لفظ معجزہ ہیں حضرت نوح کی کشتی کے کنارے لگ جانے سے زیادہ. علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے 2 لفظ معجزہ ہیں حضرت خلیل کی تعمیر کعبہ سے زیادہ. کیا سن رہے آپ؟ بڑی خاموشی سن رہے ہیں. سلوات صحیح پڑھ رہے ہیں آپ لیکن بڑی خاموشی سن رہے ہیں آپ. دیکھیے آپ، میں نے آپ سے کہا میں طالب علم ہوں، میں صرف مولا کی چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، باقی وعظ و نصیحت کا حق مجھے نہیں ہے. مولانا صاحب برابر پڑھتے ہیں، انہی کا حق ہے. یقین دیکھیے اگر کوئی نوجوان لڑکا جو ہے بزرگی کی باتیں اور مثلا وہ سب وعظ و نصیحت کی باتیں کرنے لگے تو وہ پھر مزہ نہیں آتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے عمل میں وہ باتیں خود نہ پائی جاتی ہوں. ہاں یہ باتیں ان کے زبان سے زیب دیتی ہیں جو بزرگیت، جن کا کبر پن جو ظاہر ہو رہا ہو ان سے چلتے ہیں. مجھ جیسے حقیر اور ناچیز سے نہیں. میں شرف کے طور پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک مولا کے نوکر کے طور پر کہ مجھے کچھ ثواب حاصل ہو جائے. ایک صلوات پر محمد والی محمد پر. تو دہن اقدس علی سے نکلے ہوئے 2 لفظ معجزہ ہیں حضرت خلیل کے تعمیر کعبہ سے زیادہ. علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے 2 لفظ معجزہ ہیں حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے سے زیادہ. کیا سن رہے آپ؟ علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے 2 لفظ معجزہ ہیں یحییٰ و زکریا کے مناجات سے زیادہ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے 2 لفظ معجزہ ہیں حضرت یعقوب کے گریے سے زیادہ. علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے 2 لفظ معجزہ ہیں حضرت یوسف کے حسن و جمال سے زیادہ. کیا سن رہے ہیں آپ؟
علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے دو لفظ معجزہ ہیں مملکت سلیمانی سے زیادہ. علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے دو لفظ معجزہ ہیں حضرت کلیم کے عصائے موسوی سے زیادہ. کیا سن رہے آپ؟ علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے دو لفظ معجزہ ہیں دست مسیح سے زیادہ. اور کیوں نہ ہو، جملہ سنیں گے. علی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے دو لفظ معجزہ ہیں دست مسیح سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ دست مسیح اور ہے، دست مسیح سے حیات پانے والی زندگی اور ہے، پائے اقدس امیر المومنین کے انگشت مبارک کی ٹھوکر اور ہے. جو کام دست مسیح نے کیے ہیں، کیا سنا عزادارو، جو کام دست مسیح نے کیے ہیں وہ امیر المومنین کے پائے اقدس کی ٹھوکر نے کیے. جو کام 2500 سال کا سن پا کر جناب نوح نہ کر سکے وہ وجہ اللہ نے کیے ہیں. کیا وہ وجہ اللہ نے کیے ہیں. جو کام انبیاء و مرسلین نہ کر سکے وہ زہرا کی چادر نے کیے ہیں. 63 سالہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی کو، حیات طیبہ کو سرکار ختمی مرتبت نے تبلیغ کی خاطر خرچ کر دی. اتنے مسلمان نہ بنے، کیا سن رہے آپ، اتنے مسلمان نہ بنے جتنے مسلمان وجہ اللہ کو دیکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ ما احسن الفتح، لا الہ الا اللہ ما اشجع الفتح، لا الہ الا اللہ ما اکرم الفتح کر کے لوگوں نے مسلمان کیا ہے. صلوات محمد و آل محمد. کوئی حدیث نہیں پڑھو، تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. نبی نے پتھر کھائے ہیں، کوڑے برداشت کیے ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، غلاظتیں صحیح ہیں، لیکن علی گلیوں سے گزر جاتے تھے، لوگ چہرے کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے. علی کے چہرے کو اگر ایسی عظیم المرتبت شخصیت کہے الحمدللہ الذی معروف بالدلالہ، حمد ہے اس کی جو پہچانا جاتا ہے دلالت کے ذریعے سے، ومنعوت بالعلامہ جس کی ثنا کی جاتی ہے علامت کے ذریعے سے. دو لفظ ہیں، ایک معروف بالدلالہ اور ایک منعوت بالعلامہ، دونوں پر مفصل گفتگو درکار ہے. دونوں لفظ اتنے عظیم ہیں، اس قدر کلام امیر المومنین میں گہرائی ہے کہ ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. دیکھیے، مولا نے توحید ثابت کیا ہے، مولا نے توحید ثابت کیا ہے ان دو لفظوں کے ذریعے سے. مثال دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے تاکہ آپ اس کی گہرائی تک پہنچ سکیں کہ مولا نے جو فرمایا ہے. ایک انسان چرواہا، اس سے پوچھئے تیرے نزدیک توحید کی دلیل کیا ہے، اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے. مثلاً فرض کر لیجئے اونٹ چرانے والا وہ کہے گا کہ
جس طرح سے میں صبح سے شام تک اور پھر دوسرے دن صبح سے شام تک اونٹ دیکھتا ہوں، اونٹ گزرتا ہے، اس کے پیروں کے نشان، اس سے کہنے کہ آپ تم کیسے جانتے ہو کہ اونٹ ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کے قدموں کے نشان ہے۔ تو وہ 24 گھنٹہ اس کا دماغ اونٹ کو ہی اس کے دیکھ بھال میں، اس کی چرانے میں، کھلانے میں، پلانے میں ہی اس کا دماغ رہتا ہے، لہذا تو آسان ہے۔ عقل اس کی محدود ہے، چھوٹی عقل ہے اس کی عقل جتنی ہے، اس عقل کے اعتبار سے اس نے وجود خدا پر دلیل پیش کیا۔ سرکار امیر المومنین کا زمانہ ہے، چرواہے سے پوچھا کیسے تو نے پہچانا اللہ ہے؟ تو اس نے اپنے اونٹ کی گواہی دی، کہا اونٹ کے قدموں کے نشان سے میں پہچانتا ہوں کہ اونٹ گزرا ہے۔ اسی طرح سے تو اس نے اونٹ کو توحید یعنی وجود پروردگار کا مبنا بنایا، دلیل بنایا۔ تو جس کی جتنی چھوٹی عقل ہوتی ہے، جس کی جتنی عقل ہوتی ہے، اس عقل کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ کسی کی چھوٹی ہے تو کسی کی اس سے بڑی ہے، تو کسی کی اس سے بڑی عقل ہے۔ جس کی جتنی زیادہ عقل بلند ہوگی، جتنی فکر اس کی بلند ہوگی، اس کی سوچ کا معیار جتنا بلند ہوگا، وہ اسی اعتبار سے وجود پروردگار پر دلیل دے گا۔ چرواہے سے پوچھا تو اس نے وہ دلیل دی۔ لیکن یہی عقل ہماری اور آپ کی چھوٹی سی عقل، جب یہ عقل اپنے مدارج کو طے کرتے ہوئے، منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے مقام بلندی اور معراج کی منزلوں تک پہنچتی ہے، تو یہ چھوٹی سی عقل عقل سلمان بن جاتی ہے۔ کیا سنا؟ یہی چھوٹی سی عقل ہماری جب مدارج کو اپنے طے کرتے ہوئے، منزلوں کو طے کرتے ہوئے بلند ہوتی ہے اور معراج کی منزل کو پہنچتی ہے، تو یہ چھوٹی سی عقل عقل سلمان بن جاتی ہے۔ چرواہے سے آپ نے پوچھا تو اس نے اونٹ کو دلیل بنایا۔ جب سلمان سے پوچھا سلمان بتاؤ تمہارے پاس اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے، تو سلمان کہتے ہیں کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ ذات امیر المومنین جیسی شخصیت اس کا سجدہ کرتی ہے، یہی میرے پاس دلیل نہیں۔ سلمان کہتے ہیں میرے لیے دلیل یہ ہے کہ علی جیسی شخصیت اس کا سجدہ کرتی ہے، تو جس کی جتنی بلند عقل ہوتی ہے اس کا اتنا ہی محکم اور مضبوط اس کی اتنی ہی دلیل۔ مولا کے لفظ کو یہیں پر آپ رہنے دیجیے۔ حضرت خلیل کی بات کرتا ہوں، آپ کی میری بات نہیں کرتا ہوں۔ حضرت خلیل کی باتیں کرتے ہیں۔ سورج پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، پوری کائنات کے انسان، جانور، چرند پرند سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس کو معیار توحید بنایا، لیکن وہ توحید کی دلیل جس کو بنایا خلیل نے، وہ غروب کر گیا۔ چاند نمودار ہوا، چاند کو انہوں نے دلیل توحید بنایا۔ دیکھیے دلیل ایسی ہونی چاہیے جو مضبوط ہو، دلیل کبھی نہ ٹوٹے نہ بدلے، تو جو رہے وجود پروردگار ثابت کرنے کے لیے، وجود خالق ثابت کرنے کے لیے جو آپ دلیل بنائیں گے تو ضروری ہے کہ وہ نہ ٹوٹے نہ بدلے۔ جناب ابراہیم کی دلیل اس لیے کہ اس کے وجود کو ثابت کرنا ہے، اس کے وجود کو ثابت کرنا ہے۔ رات ڈھل گئی، چاند بھی غروب کر گیا، دن نکل آیا، ایک ایک کر کے جناب ابراہیم دلیل بناتے جاتے ہیں اور دلیل باطل ہوتی جاتی ہے۔ خود ہی میں نہیں،
قرآن مجید کی آیت ہے. خود ہی جناب ابراہیم کہہ رہے کہ یہ باطل ہو گیا, یہ دلیل نہیں ہو سکتا, یہ دلیل نہیں ہو سکتا, یہ دلیل. تو جناب ابراہیم کون ہے؟ انی جاعلک للناس اماما, آخری سند ہے. انی جاعلک للناس اماما آخری سند ہے. حضرت خلیل ہے, اولو العزم پیغمبر ہے, رسول ہیں, نبی ہیں, اللہ کے خلیل بھی ہے. اور ایسا ویسے خلیل نہیں, جوان بیٹے کی گردن پر چھری پھیر چکے ہیں. اس کے بعد انی جاعلک للناس اماما کی سند ملی ہے. ابراہیم جیسا عظیم المرتبہ نبی بھی اللہ کے وجود کی دلیل بناتا ہے مخلوق کو دیکھ کر کے. کیا سن رہے آپ؟ لیکن ذات امیر المومنین اس شخصیت کو کہتے ہیں جو کہتا ہے میں نے میرے معبود تجھ کو تجھ سے پہچانا. کیا سن رہے آپ؟ خلیل ہیں جو مخلوق کو خالق کے وجود کی دلیل بنا رہے ہیں. لیکن علی اس عظیم ہستی کا نام ہے جو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے معبود میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا. دلہ ذات ہی بذاتہ. سورہ دعائے صبا کی آیت, دعائے صبا کے جملے آپ پڑھ لیجئے, آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ, پوری تفصیل موجود ہے. میں نے تجھ کو تیری ذات سے پہچانا. اب اگر ہم جیسا کوئی, میرے معذرت ساتھ قبلہ بیٹھے ہیں اور میرے وزیر بیٹھے, بزرگان بیٹھے ہیں, فیاض بھائی, اب اگر کوئی کہے کہ علی انبیاء سے افضل ہے, کیا سنیں نیک اور کیا آپ نے, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. وہ ذات علویہ وہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حمد ہے اس کی جو پہچانا جاتا ہے دلالت کے ذریعے سے. تو عزیزان گرامی, کسی بھی چھوٹے سے بچے سے پوچھئے, کسی سے کہیے کہ بھئی اللہ کہاں ہے, تو وہ کہے گا یہاں باہر ہے, ہاں باہر ہے. مدرسے کے پاس میں ہے, ہاں مدرسے کے پاس میں. حسین آباد میں ہے, ہاں حسین آباد. ناگپور میں ہے, ہاں ناگپور میں. لکھنؤ میں ہے, لکھنؤ میں ہے. ہندوستان میں, ہاں ہندوستان میں ہے. اللہ کہاں کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے, ہاں پاکستان میں ہے. ایران میں ہے, عراق میں. آپ ایک ایک سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے, تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہیں ہے. اس کے وجود کی دلیل کہاں کہاں ہونی چاہیے؟ نہیں, آپ نے غور کیا, آپ نے غور نہیں کیا. جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں اس کی دلیل ہونی چاہیے. جہاں اللہ ہے وہاں اس کا کیوں, کیونکہ الوہیت دعویٰ ہے, توحید دعویٰ ہے, اس کا وجود دعویٰ ہے. تو اس کے وجود اور اس کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کی دلیل ایسی ہونی چاہیے نہ کبھی ٹوٹے نہ کبھی بدلے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایسی دلیل ہونی چاہیے, نہ ٹوٹے اور نہ بدلے. عزیزان گرامی, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اب کسی نے کہا علی ہمارے پاس تھے, انہوں 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 نے کہا علی ہمارے پاس تھے. آسمان والوں نے کہا علی ہمارے پاس تھے, زمین والوں نے کہا علی ہمارے پاس تھے, جبریل نے کہا علی ہمارے پاس تھے. سب کو خاموش کر کے نبی نے کہا علی ہمارے ساتھ تھے. نبی کو الوہیت نے خاموش کر کے کہا علی معراج میں ہمارے ساتھ تھے. صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر میرا خیال غلط نہ ہو تو قبلہ بیٹھے ہیں اور میرے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہوئے آگا بیٹھے ہیں، اگر میری جو ہے دلیل غلط نہ ہو، مجھے ہو سکتا ہے کوئی میں طالب علم ہوں، ہو بھی سکتا ہے، چند لمحے کے لیے دار الخلافہ سے علی غائب ہوئے تو پوچھنے والے نے پوچھا خلیفہ بتائیے اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ کہا اس کا مطلب یہاں نہیں ہے؟ فوراً بھڑک گئے، کہا اس کو قتل کر دیا، ملحد ہو گیا ہے۔ یعنی اگر ایک لمحے کے لیے دلیل دعوے سے الگ ہو جائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر ایک لمحے کے لیے دعوے سے دلیل الگ ہو جائے تو دعویٰ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہی تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے کہا تھا، اگر کوئی کسی کے اندر ہمت ہو، کسی کے اندر طاقت ہو، علی کے بغیر نعرے تکبیر سمجھا کے دکھائے، علی کے بغیر کوئی تکبیر سمجھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مل صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ چیلنج ہے پوری کائنات سے، علی کے بغیر کوئی توحید ثابت کر کے دکھائے۔ توحید کی تو بات چھوڑ دیجئے، نعرے تکبیر جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کی معنی اور مفاہیم کو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تو دلیل ایسی ہونی چاہیے جو دعوے کو شرمندہ نہ ہونے پڑے۔ کیا سنتے ہیں؟ دلیل ایسی ہو کہ دعویٰ کرنے والا فخر کرے کہ میں ان کا رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین، وہ فخر کرے، حمد ہے اس پروردگار کے جو عالمین کا رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ آپ کا، میرا، ان کا، ان کا، جن کی نہ نمازیں صحیح ہے، نہ روزے صحیح ہے، نہ کردار صحیح ہے، نہ ایمان صحیح ہے، نہ شکل صحیح ہے، نہ کردار صحیح ہے، نہ رفتار گفتار صحیح ہے، نہ چال چلن صحیح ہے، نہ کھانا پینا صحیح ہے، جس کا جو کچھ بھی صحیح نہ ہو اس پر اللہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے کہ ان لوگوں کا عالمی رب ہے، ان لوگوں کا رب ہے۔ بلکہ وہ تو کہے گا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کی جو ان 14 کا عالمین ہے، جو ان 14 کا رب ہے۔ ارے ایسے بنو تو صحیح۔ ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم کب ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بیچ کا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، لے کے آؤ، ایسے بنو تو صحیح کہ ایسی دلیل ہو کہ دعویٰ کرنے والا فخر کرے۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو ان 14 کا رب ہے۔ انشاءاللہ اس 14 کا رب اور رب العالمین پر پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے۔ عزیزان گرامی، دعویٰ جتنا مضبوط ہو دلیل اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ تو اس کی جو دلیل ہونی چاہیے وہ بھی علیم ہونا چاہیے، خبیر ہونا چاہیے، قدیر ہونا چاہیے۔ دعویٰ ہے کہ وہ قدیر ہے، بے وقوف اور بزدل اس کی دلیل نہیں بن سکتی۔ توجہ ہے، وہ علیم ہے تو بے وقوف اور جاہل اس کی دلیل نہیں ہو سکتی۔
وہ قدیر ہے تو بزدل، مولانا نے کہا کہ بزدل اور کمزور اس کی دلیل نہیں بن سکتا. وہ کریم ہے تو بخیل اس کی دلیل نہیں بن سکتا. وہ عالم ہے تو جاہل اس کی دلیل نہیں بن سکتا. اب اگر کوئی علی کے کمالات و صفات پر، ان کے مقام و منزلت پر اعتراض کرنے لگے، شک کرنے لگے، تو علی کے کمالات اور کرامات پر، ان کے منزلت و مقام پر شک نہیں کر رہا ہے. وہ علی کے عالم ہونے پر اعتراض نہیں، اس کو اللہ کے عالم ہونے پر اعتراض ہے. علی کے قوت و توانائی پر اسے شک نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر اسے شک ہے. علی کے خبیر و بصیر ہونے پر اسے شک نہیں ہے، اللہ کے خبیر و بصیر ہونے پر شک ہے. تو عزیزان گرامی، جس قدر اس کا دعویٰ مضبوط ہے اتنے ہی اس کی دلیل مضبوط ہونی چاہیے. کوئی مائی کا لال، کوئی بھی عالم، کوئی مفتی، کوئی مرجع، کوئی ذاکر، کوئی خطیب یہ نہیں کہہ سکتا کسی بھی شعبے میں توجہ رہے، کسی بھی منزل پر، کسی بھی مقام پر علی نے کسی بھی اعتبار سے اللہ کو شرمندہ کیا ہو. بلکہ سخاوت کی بات آئی تو ایسی سخاوت پیش کی کہ مثال نہیں ملی. طاقت کی بات آئی تو ایسی طاقت پیش کی کہ کوئی بہادر ان کے سامنے نظر نہ آیا. جب علم کی بات آئی تو ایسے ایسے علم کے سمندر بہائے کہ کائنات عالم میں کوئی علم حاصل کرنے والا نہ ملا. عزیزان گرامی، اس علی نے کہا کہ الحمدللہ الذی معروف بالدلالہ ومنوط بالعلامہ. اب لفظ معروف پر جو ہے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. 2-3 لفظ میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے لیے. دیکھیے کہ ہماری زندگی کا جو ہے یہ جو کہتے فطرتاً تقاضا ہے کہ اگر آپ کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیک سلوک کر دیجئے تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی آپ کو یاد رکھے. یہ لیکن آپ اپنی زندگی میں مصروف رہے، میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میری آفس، میرا کام، میرا لگے رہ گئے، مصروف رہے، پڑوسی کی کبھی خبر ہی نہیں لی، اور کہیں آپ پھنس گئے تو آپ کا پڑوسی کیا کرے گا؟ آپ توقع رکھیں گے ضرور، امید رکھیں گے ضرور کہ یہ ہماری مدد کرے گا، ہماری ہیلپ کرے گا، ہماری. لیکن ایسا ہوگا نہیں. اگر کر دے تو اس کا وہ کرم ہے، اگر وہ کر دے تو اس کا کرم ہے، کیونکہ آپ نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے. پوری زندگی آپ نے اپنے میں ہی گزاری ہے، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. توقع ہے. یہی میں کہتا ہوں سارے جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے اہل تشیع ہیں سب کو پتہ ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو قبر میں امیر المومنین آتے ہیں. توجہ رہے، قبر میں امیر المومنین آتے ہیں اور 2 سوال کرنے والے قبر میں داخل ہوتے ہیں. سوال ہوتا ہے تو پہلو میں میرا مولا بیٹھا ہوا لقمہ دیتا ہے، کہتا ہے آہستہ پوچھنا، گھر والوں سے دور ہو کر. پہلی بار گھر والوں سے دور ہوا ہے، تھکا ہوا آیا ہوا ہے، غمزدہ آیا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا آیا ہوا ہے، اہل و عیال سے بچھڑا ہے، جس دنیا کی خاطر اپنی پوری زندگی اس نے صرف کر دی اس کو چھوڑ کے آیا ہے. آہستہ پوچھنا. میں آپ سے کہتا ہوں اگر ہم نے زندگی میں کبھی علی کا نام لیا ہی نہیں، اگر ہم نے زندگی میں کبھی علی کا نام لیا ہی نہیں، مولا اگر خاموش ہو گئے تو کیا ہوگا؟
نہیں غور کر رہے آپ، میرا جوان طبقہ خاموش ہے. ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پر مل جل کر. ہے کہ نہیں؟ ہم نے پوری زندگی نہیں یاد کیا، اور جب ہماری ضرورت پڑی مولا اگر بولے تو ان کا کرم ہے. میرا پیسہ، میری دولت، میرا بیٹا، میرا گھر، میری نوکری، میرا امام باڑہ، میرا یہ میرا وہ. کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جس کے لیے ہم نے کیا ہے میرے مولا کے لیے، وہ میرے مولا کا عزادار ہے، میرے مولا کا چاہنے والا ہے. میرا مولا وہ تھا، میرا مولا وہ تھا، میرا مولا ایسا تھا. اگر ہم نے کبھی علی کو یاد ہی نہیں کیا، علی بھی قبر کی تنہائیوں میں اگر ہمارے ساتھ رہے لیکن خاموش رہے تو کیا ہوگا؟ اگر خاموش ہو گئے تو کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، لہذا اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیجئے یا علی، اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیجئے محبت اہل بیت، عشق اہل بیت. بغیر ان کے ہماری زندگی بیکار ہے. پھر آپ بات میں بہت نمازیں پڑھی ہے، بہت روزے رکھے ہیں، بہت حج کیا ہے، بہت زکوٰۃ دیا ہے، بہت سارے نیک عمل کیے ہیں، لیکن مثال دیتا ہوں میں. مولانا صاحب نماز پڑھا جی، قبلہ ہے نماز پڑھا. 21 رمضان کی بات، حکیم جی کا باڑہ، اکثر بیشتر میں جی سے پڑھتا ہوں، وہاں پہ نماز بھی پڑھاتا ہوں کبھی کبھار. مولانا صاحب آپ نماز پڑھیں؟ ارے نہیں قبلہ بیٹھے ان کو تو. ارے مولانا صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. رمضان کے روزے 2 رکعت نماز پڑھنے میں اگر 2 منٹ زیادہ لگتا ہے تو ہماری نیت ایسی ہے تو کیا ایسا روزہ، ایسی نماز نجات دلا سکتی ہے؟ کیا یا وہ حجاج کرام جو حج کرنے جاتے ہیں بطور شہرت، الحاج لکھوانے کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، نام و نمود شہرت کے لیے، کیا ایسے حاجیوں کا حج انہیں نجات دلا سکے گا؟ عزیزان گرامی، میرے استاد کا جملہ البر فوق کل بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عبادت نماز ہے، نماز سے افضل روزہ ہے، روزے سے افضل حج ہے، حج سے افضل زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے افضل عشق علی ہے. کیا سن رہے آپ نے؟ غور کیا آپ نے؟ پوری کائنات میں جتنے بھی واجبات احکامات، جتنے بھی عبادات ہیں، سب ہیں افضل، لیکن عشق علی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، عشق علی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، عشق علی سے بڑھ کر کوئی حسنہ نہیں. اور دنیا میں تمام تر برائیاں، تمام تر گناہ ایک طرف ہے، لیکن بغض علی سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں، بغض علی سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں. تو عزیزان گرامی، 2-3 جملے میرے پاس بچے ہوئے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے 15 منٹ میں مصائب اور فضائل ملا کے طور پڑھوں گا. ایک صلوات میں محمد علیہ نبی فرماتے ہیں کہ لما اسریا بھی، جس وقت مجھے معراج کی سیر کرائی گئی، لما اسریا بھی، جب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ما مررت بملائن، میں نہیں گزرا بزم ملائکہ سے، الا ان سالونی، مگر یہ کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے پوچھا. کیا کہہ رہے پیغمبر؟ ما مررت بملائن الا ان سالونی، میں بزم ملائکہ سے نہیں گزرا مگر ایک فرشتوں نے مجھ سے سوال کیا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں، 6ٹھا،
7واں عرش اعظم تک، حتیٰ کہ اس مقام تک جہاں تک جبریل جا سکتے تھے، جہاں تک جبریل جا سکتے تھے۔ بار بار ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرا ملک، چوتھا فرشتہ، پھر پانچواں فرشتہ اور بہت سارے فرشتے آتے گئے، یا رسول اللہ ایک ہی سوال، کیف علی، یا علی، یا رسول اللہ کیف علی، یا رسول اللہ کیف علی، یا رسول اللہ علی کیسے ہیں، یا رسول اللہ علی کیسے ہیں، یا رسول اللہ علی کیسے ہیں۔ چچا مجھے برابر بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، جعفر نگر سے میں آیا، انہوں نے پوچھا مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اچھے خیریت سے، صحیح سلامت آپ آ گئے، ٹھیک ٹھاک، کوئی تکلیف نہیں۔ تقاضا یہی ہے نا، تقاضا یہی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تقاضا یہی کہ سفر سے میں آیا ہوں، مجھ سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیسے پہنچے، راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی طرح کوئی صعوبت، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، صحیح سلامت آ گئے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ جس کو دیکھو وہ آ کے مجھ سے سوال کر رہا ہے، لیکن میرے بارے میں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ جسے بھی دیکھو وہ آ کے سوال کر رہا ہے مجھ سے، میرے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ جو بھی آ کے پوچھ رہا ہے وہ یا رسول اللہ علی کیسے ہے، یا رسول اللہ علی کیسے ہے، یا رسول اللہ علی کا۔ پیغمبر فرماتا حتی ظننتو، میں نے گمان کیا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، اشہارا علی، علی تو زمین سے زیادہ آسمانوں پر مشہور ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ علی تو زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے۔ فوراً جبریل سے کہا، اے جبریل بتاؤ یہ سارے فرشتے مجھ سے علی کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا ہے، ہر کوئی علی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کیا علی زمین سے زیادہ آسمان پر مشہور ہے؟ جملہ غور کیجئے گا، جناب جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وجہ پوچھے، رسول اللہ نے وجہ پوچھی، واقعی وجہ کیا ہے کہ علی کے بارے میں جس بھی دیکھو وہی علی کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے، علی کیسے ہے، علی کیسے، کیا وجہ ہے؟ تو جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ علی آسمانوں پر معروف سے مشہور ہے، علی کے ناموں میں سے ایک نام معروف ہے، نہیں غور کیا آپ نے، علی کے ناموں میں سے ایک نام معروف ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا الحمدللہ الذی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ الذی معروف بالدلالہ، کیا سن رہے ہیں؟ علی نے کہا کہ الحمد ہے، حمد ہے، تعریف ہے اس میرے پروردگار کی جو پہچانا جاتا ہے دلالت کے ذریعے سے، علی کے ذریعے سے، علی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید کسی کو برا بھی لگ جائے، لیکن اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا مشورہ، اپنی رائے کوئی بھی دے سکتا ہے، آپ مانیے یا رد کیجیے، آپ کو اختیار ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں امیر المومنین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ معروف، آسمانوں پہ مشہور ہے وہ معروف۔ معروف کے معنی کیا ہے؟ پہچانا ہوا، عرفہ پہچانا، عرفان پہچاننا، عارف پہچاننے والا، معروف پہچانا ہوا۔ تو علی آسمانوں پر کون ہے؟ معروف ہے، پہچانے ہوئے ہیں۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جسے آسمانوں پر پہچانا جا چکا ہے، پہچانے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے امر بالمعروف، امر بالمعروف، امر کیا ہے؟ حکم دو۔ قبلہ کی میں جو ہے اصلاح قبلہ سے چاہتا ہوں، اگر کسی طرح بعد میں مجھے سمجھا دیجیے گا، اگر کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح کر دیجیے گا۔ امر کا معنی کیا ہے؟ حکم دینا، آرڈر کرنا۔ بے لفظ کیا ہے؟ معیت ہے، لفظ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانے کے لیے من، بے، علا، الا، یہ سب استعمال ہوتا ہے۔
تو کیا کہا؟ امر بل، آرڈر دو، حکم دو، بالمعروف، معروف کا معنی کیا ہے؟ پہچانا ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں پر جو ہے نیکی کہاں سے مراد ہے؟ معروف، امر بالمعروف، یہاں حسنہ کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ نیکی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ نیکی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ امر، حکم دو، بالمعروف، پہچانے ہوئے کی، یعنی کیا؟ لوگوں کو دعوت دو علی کی طرف۔ آج تک لوگوں کو نماز روزوں کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، علی سے دور کیا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف، علی کی محبت کی دعوت دو، نہیں عن المنکر، بغض علی سے دور رکھو، بغض علی سے دور رکھو، علی سے محبت کرنے کی تعلیم دو، دشمن علی سے دور رہنے کے لیے حکم دو۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ نہ یہاں پر حسنہ، بھائی بر اور حسنہ دو لفظ استعمال ہوئے عرب میں، یہاں پر نہ حسنہ ہے نہ بر ہے۔ تو امر بالمعروف نیکی کی ہدایت، وہ نیکی کیا ہے؟ عشق علی سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم نے بچپن سے ہی سنا ہے، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، عشق علی سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اور بغض علی سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے۔ تو علی سے دوستی کا حکم دو اور علی سے دشمنی کے نہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت ساری گفتگو رہ گئی جو میں سوچ کے آیا تھا، اور بہت ساری باتیں منعوت بالعلامہ معروف بالدلالہ کے تحت گفتگو رہ گئی۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ آج صرف اتنا کہ ایک صلوات علی محمد والے عشق علی عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی اور عبادت نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کٹ گئی شاخ زباں پر پھول کھلتے ہی رہے، کٹ گئی شاخ زباں پر پھول کھلتے ہی رہے، ورنہ شاخوں سے جدا ہو کر مہکتا کون ہے؟ ورنہ کیا سننے کو کیا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک خامنہی، لبیک خامنہی، لبیک سیستانی، لبیک سیستانی، ارے کہتا چلوں، جوڑتا چلوں کہ بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرا کون ہے، بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرا کون ہے، پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے، پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے، کٹ گئی شاخ زباں پر پھول کھلتے ہی رہے، ورنہ شاخوں سے جدا ہو کر مہکتا کون ہے۔ بھائی ہمیں اور آپ کو سب کو ایک دن مرنا ہے، قبر کی تنہائیوں میں منو مٹی تلے چلے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر سے اگر خوشبو آ رہی ہے تو عشق علی کی بدولت، عشق علی کی بدولت خوشبو آ رہی ہے کہ کٹ گئی شاخ زباں پر پھول کھلتے ہی رہے، ورنہ شاخوں سے جدا ہو کر مہکتا کون ہے۔ اور کعبہ عشق علی کا کالا پتھر ہے بلال، کیا سنے آپ؟
سب مل جل کے سنیں، ایک ساتھ سنیں تو مزہ آئے گا. کعبہ عشق علی کا کالا پتھر ہے بلال، کعبہ عشق علی کا کالا پتھر ہے بلال، عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے؟ عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے؟ اور شمر کی خنجر کی زدپا گردن شبیر ہے، شمر کی خنجر کی زدپا گردن شبیر ہے، اب تو نیزہ ہی بتائے گا کہ زندہ. شمر کی خنجر کی زدپا گردن شبیر ہے، اب تو نیزہ ہی بتائے گا کہ زندہ کون ہے، اب تو نیزہ ہی بتائے گا کہ زندہ کون ہے. اور اس لیے رومال کو حر کو عطا کر دیا، اس لیے رومال کو حر کو عطا کر دیا، پتھروں کو یہ بتانا تھا کہ ہیرا کون ہے، پتھروں کو یہ بتانا تھا کہ ہیرا کون ہے. بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرا کون ہے، پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضہ کون ہے. عزیزان گرامی، علی کو پہچاننا، اہل بیت کو پہچاننا، ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے. کم از کم ہماری اور آپ کی چھوٹی عقل تو علی کو نہیں پہچان سکتی. اس لیے کہ جب 9ویں درجے پر رہنے والا 10ویں درجے پر رہنے والے کی باتوں کو پہچان نہ سکا، جب ابوذر جیسا عظیم المرتبہ صحابی سلمان کو نہ پہچان سکا تو مولائے سلمان کو کیا پہچانے گا؟ علی کو کوئی کیا پہچانے گا؟ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا. علی کو پہچاننے کے لیے کم از کم عقل رسالت کی ضرورت ہے، یا تو پھر خالق عقل کی ضرورت ہے، یا تو خالق عقل پہچانتا ہے یا تو عقل رسالت پہچانتی ہے. علی کو ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے، اہل بیت کو ہم اور آپ، ورنہ اسی گلشن کا پھول ہے حسین، اسی چمنستان رسالت کا پھول ہے حسین، اسی زہرا کے باغوں میں سے ایک خوشنما گلاب ہے حسین، جس کے نینوا کے تپتے صحرا میں اسے اس قدر پریشان کیا کہ مثل گلاب اس کے اعضاء بکھر گئے. ارباب زیارت ناہیہ کا جملہ ارباب عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے. ایک فقرہ صرف، مجھے مسائل پڑھنا نہیں آتا، بطور ثواب آپ کے سامنے میں جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ محسوس کریں، تصور کریں، خوب گریا کریں گے. ایک جملہ زمانے کے امام کا پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. السلام علیکہ ایھا الاعضاء المقطعات، میرا سلام ہو ان اعضاء پر، ان کٹے ہوئے اعضاء پر. ایک جملہ کافی ہے رونے کے لیے. ہم سنتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، اتنا روتے ہیں. ہم میں سے نہ معلوم کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ تھک جاتے ہیں، کتنے لوگ بے حال ہو جاتے ہیں. ذرا سید سجاد سے پوچھئے، ذرا اس بیمار امام سے پوچھئے جس کے سامنے اس کے بابا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اس سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. ارباب صاحب، میں نے تمام مسائل کی کڑیاں نکالی، شب اربعین ہے،
کچھ باتیں، کچھ جملے شہزادی زینب و سید سجاد کے۔ ارباب ازا جب یہ قافلہ اہل حرم کا دربار یزید میں مدتوں قید رہا، ایک دن ایسی گھڑی آئی کہ سید سجاد کو بلایا، بلانے کے بعد کہا سید سجاد ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ چاہیں تو یہاں رہیں، آپ چاہیں تو مدینے جائیں۔ سید سجاد کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لوں۔ سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے۔ کہتا ہے آپ یہاں رہنا چاہیں تو یہاں رہیں، مدینے جانا چاہیں تو مدینے جائیں۔ ارباب ازا ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے جس دن سے میرا بھیا مجھ سے جدا ہوا آج تک میں اپنے بھیا پر آنسو نہ بہا سکی۔ یزید سے کہتے کہ مکان خالی کرا دے تاکہ میں اپنے بھیا پر جی بھر آنسو بہا سکوں۔ ہاں ارباب ازا مکان خالی کرایا گیا، شام کی عورتیں آئیں، ایک مسند بچھائی گئی جس پر سید سجاد کو بٹھایا گیا، زینب کبریٰ سامنے بیٹھی۔ ارباب ازا ایک مرتبہ سرہائے شہداء آنے لگے، سرہائے شہداء آنے لگے۔ قاسم کا سرایا ام فروہ نے آگے بڑھ کے لیا، عباس کا سرایا تو ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لیا، اکبر کا سرایا تو زینب آگے بڑھی۔ اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ ام لیلہ آگے بڑھی۔ غریبین نما کا جب سرایا تو ساری بیویاں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حلقہ بنا کر سر حسین کو اپنے بیچ میں رکھا۔ اسی آسنا میں تو ننھے ننھے سرار آئے، ان دو ننھے ننھے سروں کو لینے والا کوئی نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان دو ننھے ننھے سروں کو لینے والی ان کی ماں موجود نہیں ہے؟ ارباب ازا زینب تڑپ گئی، اے شام کی عورتوں کیا کہتی ہو؟ ارے یہ دکھیا زینب کس کس کا ماتم کرے، اپنے بھائی کا ماتم کرے کہ اپنے بیٹے اکبر کا ماتم کرے کہ اپنے بھتیجے قاسم کا ماتم کرے، یہ لال اور محمد کی دکھیاری ماں زینب۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے۔ ہاں ارباب ازا ایک منزل رہ گئی، ارباب ازا مجھ سے غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ ایک ننھا سا سر اور آیا، ارباب ازا عجیب منزل ہے، ایک ننھا سا سر اور آیا، جیسے ہی ننھا سا سر آیا وہ بیوی جس کی گود بھی اجڑی، مان بھی اجڑی، کوکھ بھی اجڑی، وہ ماں ایک مرتبہ آگے بڑھی، اپنے معصوم اصغر کا سر اپنے ہاتھوں پر لیا۔ ہاں ارباب ازا میں نے بیچ کے تمام مسائل کی کڑیاں نکال دی۔ ارباب ازا ایک منزل آتی ہے، زینب کبریٰ نے سید سجاد کے شانے کو پکڑ کر جملہ کہا، اے بیٹا سجاد، شام غریبہ سے لے کر اب تک تم پر جس نے بھی دیکھا ظلم کیا، کسی نے آپ کو پرسہ نہ کیا دیا ہے۔ بیٹا سجاد میں تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دے، اے بیٹا سجاد میں تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دیتی ہوں۔ سید سجاد کہتے ہاں اے پھوپھی اماں، شام غریبہ سے اب تک ہر کسی نے آپ کو تعزیہ مارا ہے، اذیتیں دی ہیں، کسی نے تانے دیے ہیں، کسی نے گرم پانی پھینکے ہیں، کسی نے صدقے کی کھجوریں پھینکی ہے، کسی نے باغی کی بہن کہا ہے۔ اے پھوپھی اماں کسی نے آپ کو پرسہ نہیں دیا، اے پھوپھی اماں میں آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ میں آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں ارباب ازا
سرائے شہداء آ چکے، اب تبرکات آنے لگے، تبرکات آنے لگے۔ ایک مرتبہ چادر آئی، زینب نے اٹھا کر کے ایک چادر، کہا بہن کلثوم یہ تمہاری چادر ہے۔ ایک چادر اور اٹھائی، کہا بھابی ام فروا یہ تمہاری چادر ہے۔ ایک چادر اور اٹھائی، کہا بھابی ام لیلا یہ تمہاری چادر ہے۔ ایک مرتبہ ایک چادر جب اٹھائی اور کہا اے بھابی ام رباب یہ تمہاری چادر ہے، اس چادر سے لپٹی ہوئی چھوٹی سی چادر ایک مرتبہ جب نظر آئی تم میں رباب طرف گئی، ایک چھوٹی سی چادر کو اٹھایا، زندان میں گئی، ننھی سی لیٹ پر ڈال کر کہتی ہے اے میری لاڈلی، اے میری لال سکینہ، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک ہر مقام پر تم نے چادر مانگا، اے میری لاڈلی لو چادر مل گئی۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے۔ ہاں ارباب ازار، بس آخری منزل ارباب ازار، یہ قافلہ رخصت ہوا اور عرض نینوا پر پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ قافلہ ٹھہر گیا۔ شہزادی نے بیویوں سے خطاب کر کے کہا میرے غازی کی جاگیر، میرے غازی کی جاگیر ہے، مقدس سرزمین ہے، یہاں اونٹ پرانا نہ روا ہے نہ زیبا ہے۔ ارے زینب نے اپنے آپ کو ناطے کی بلندی سے گرایا، بیویوں نے اپنے آپ کو ناطے کی بلندی سے گرا کر کے ارے گھٹنوں کے بل، مقتل کا جملہ ہے زینب کبریٰ ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل، کوہنیوں کے بل اس طرح چلتی ہوئی، اس طرح چلتی ہوئی مزار حسین تک آئی ہے ارباب ازار، کہ جس طرح سے چھوٹا سا بچہ، جس طرح چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی طرف گھٹنیوں چل کر چلتا ہے۔ اے ارباب ازار، زینب کی پشت زخمی تھی، بازو پر نیل تھے، رخسار زخمی تھے، چہرہ خون آلود تھا، ارے چشمے گریا کے ساتھ زینب کبریٰ مزار حسین پر آئی۔ اے بھیا اجرکم اللہ، اربعین ہے ارباب ازار، اس غریب کا چین ہے، غریب بہنما کا چین ہے ارباب ازار، جتنا گریہ کرنا ہو اتنا گریہ کر لے، اس لیے کہ کون اگلے برس رہے، کون نہ رہے شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرے، امام کو ان کے جد کا پرسہ پیش کرے ارباب ازار، جتنا گریہ کرنا تو ہے۔ اس لیے جب مقتل کا جملہ ہے، علماء اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ جو آنکھیں حسین کے غم میں روتی ہیں، محشر کی دھوپ کی شدت میں وہ کبھی پریشان نہ ہوگی، وہ کبھی پریشان نہ ہوگی ارباب ازار، جو آنکھیں غم حسین میں روتی ہیں۔ ہاں ارباب ازار، ایک منزل ہوتی ہے، زینب فریاد کر رہے تھے اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، اے میرے ماں جائے حسین۔ ارے زینب نے پشت پر اس قدر تازیانے کھائے، شمر کے تماچے کھائے، شمر کے تازیانے کھائے، لیکن ارباب ازار زینب کا سارا گریہ ایک طرف، سارا نالو فریاد ایک طرف، زینب کی آہو بکا ایک طرف، لیکن ایک ایسا جملہ زینب نے کہا ارباب ازار کلیجہ پھٹ جائے، میں پڑھ نہ سکوں آپ سن نہ سکے۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کی مزار سے لپٹ کے جملہ کہا اے میرے ماں جائے حسین، اے میرے بھیا، ارے جو آپ نے امانت دی تھی، اے بھیا اس امانت کو میں لے کر کے گئی، راستے پر تماچے کھاتی رہی،
راستے پر رخسار زخمی رہا، کانوں سے خون ٹپکتا رہا، پشت پر تازیانے کھاتی رہی، گام پر گام شمر کے تماچے کھاتی رہی۔ اس قدر شدت ستم ہوئے کہ آخر جسم نازنین برداشت نہ کر سکی، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، شام کے اندھیروں نے اسے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ اب زینب آئی ہے، امانت کھو کر آئی ہے، اے میرے بھیا زینب کو معاف الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بحق چار دماغ، ہماری اس چھوٹی سی عبادت قبول فرما، حاضرین مومنین کی حاجتوں کو پورا فرما، بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما، مسلمان عالم اہل تشیع جہاں کہیں بھی ہیں پروردگار ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اہل فلسطین غزہ کے مظلوموں کی نصرت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء مراجع آیت اکرام بالخصوص آغا سستانی، آغا خامنائی، آغا وحید طول عمر عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما، اللہ تقبل مننا یا حسین۔